بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ہم جان لیں۔ 3 باتیں جاننا ہے تو پورا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 1، شوال کے روزے کی فضیلت۔ نمبر 2، شوال کے روزے کیسے رکھیں۔ نمبر 3، شوال کے روزے کا حکم کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اس کی فضیلت مختلف صحابہ کرام سے روایت مروی ہے، تو اس لیے تمام صحابہ کرام کی روایت کو جمع کرنے کے بعد جو خلاصہ اور جو اجمالاً جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے ختم کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 روزوں کی برکت سے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شوال کے روزے کی فضیلت۔ نمبر 2، شوال کے روزے کیسے رکھیں۔ تو یہ مطلق جو ہے وہ روزے رکھنا ہے، یعنی یکے بعد دیگر جو ہے وہ آپ لگاتار بھی روزے رکھ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے ایک دن ناغا کر کے یعنی ایک دن کے بعد 2 دن وقفہ کر کے پھر تیسرے دن جو ہے وہ آپ دوسرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی شوال کے مہینے میں آپ 6 روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آپ لگاتار بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ غلط باتیں جو ہے وہ عوام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو جو ہے وہ روزے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت کے ساتھ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اس طرح کا جو ہے وہ التزام کرنا اور اسی کو لازم پکڑنا، یہ جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوگا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ جو شریعت میں متعین نہیں ہے آپ اس کو متعین کر رہے ہیں، ایک نئی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف آپ جو ہے وہ منگل سے روزہ شروع کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جمعہ کا دن درمیان میں آئے گا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ آپ وہ نیت سے نہیں رکھ رہے جو نیت پہلی تھی۔ تو انسان کی صرف سوچ بدلنے کی وجہ سے یا پھر غلط ارادہ کرنے کی وجہ سے جو کام فائدہ ہونا تھا، ثواب ہونا تھا، اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے غلط اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لے کہ چاہے جمعہ کا دن ہو یا جمعرات کو ہو یا پیر کا ہو، آپ جو ہے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کو ہی خاص کرنا یہ جو ہے وہ آپ کی غلط بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات کہ جب شوال کے روزے آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو شوال کے روزے رکھنا ہے تو اسی میں رمضان کے چھٹے روزے کی قضا کر لے تو یہاں شوال کے روزے بھی ہو جائیں گے اور وہاں قضا روزے بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یا تو پھر آپ قضا کی نیت کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ شوال کے روزے کی نیت کر لیں۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا، اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم مستحب ہے، اور مستحب کی مطلق تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کو فرض کے برابر نہ قرار دے۔ یعنی جس طرح فرض روزے میں ہم نیت کرتے ہیں، یعنی اہتمام کرتے ہیں سحری کا اور افطار کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو ایک عام رفت ہوتی ہے کہ بھائی رمضان مبارک کے روزے اٹھو سحری کرو، اٹھو افطار کرو، اور اعلانات ہوتے ہیں، دعا وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس روزے کو فرض روزے کے مشابہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مستحب روزہ ہے۔ آپ اپنے طور پر جو ہے وہ گھر میں روزہ رہیں اور گھر میں ہی سحری کرے، گھر میں افطار کرے، اس کو فرض روزے کے مشابہ نہ کریں۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے اجمالاً آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔